أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا لکھی ہے سونے کے وقت کی دعا. بہت چھوٹی مختصر سی دعا لکھی ہے. ویسے اس حوالے سے دعائیں اور بھی ہیں، لیکن یہاں اس کتاب والے نے مختصر سی دعا لکھی ہے یہاں پر چھوٹی سی. بسمک اللہم اموت و احیا. بسمک اللہم اموت و احیا. اس کا ترجمہ ہے بسمک تیرے نام کے ساتھ، بسمک تیرے نام کے ساتھ، اللہم اے اللہ، اموت میں مرتا ہوں یعنی میں سونے لگا ہوں، وہ احیا اور میں زندہ ہوتا ہوں یعنی نیند سے اٹھوں گا. کہ اللہ میرے یہ دونوں ہی کام جو ابھی میں سونے کا کرنے لگا ہوں اور جو نیند پوری کر کے میں اٹھوں گا وہ دونوں ہی تیرے نام کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. اور سونے کے آداب کے حوالے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی کئی چیزیں سکھائی ہیں. مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ بھئی سوتے وقت انسان کو دائیں کروٹ پر سونا چاہیے، اور آپ نے فرمایا کہ جو انسان سونے سے پہلے نماز کا وضو کر لیتا ہے، جیسا وضو ہم نماز کے لیے کرتے ہیں، مکمل وضو کر لیتا ہے اور وضو کر کے وہ سوتا ہے، تو رات کے کسی بھی وقت اگر اس کی آنکھ کھل جائے اور وہ رب سے کوئی دعا کرے تو خالق کائنات اس کی وہ دعا بھی قبول کر لیتا ہے. بڑا چھوٹا سا عمل ہے کہ سوتے وقت انسان وضو کر لیا کرے. حالانکہ وضو جو ہے وہ دین اسلام کے اندر نماز کے لیے لازم ہے، فرض ہے. اس کے علاوہ مسنون ہے، مستحب ہے، لیکن جو کچھ چیزیں جو مستحب ہوتی ہیں وہ بھی ہمارے بڑے فائدے میں ہوتی ہیں. ابھی چھوٹا سا عمل جو آپ نے سکھایا نبی علیہ السلام نے کہ انسان سونے سے پہلے اگر نماز والا وضو کر لے اور اس باوضو حالت میں وہ سوئے تو رات کے کسی بھی وقت اگر وہ اٹھے، اب اس کا وضو ہے یا نہیں وہ تو اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ نے فرمایا کہ آج کسی وقت یہ اٹھے اور اٹھ کے یہ کوئی دعا کرے تو خالق کائنات اس کی وہ دعا بھی قبول کر لیتا ہے. تو بڑا بہترین نسخہ ہے، چھوٹا سا کام اور فائدہ بہت زیادہ ہے. اور اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ کو رات کو سونے سے پہلے ایک وظیفہ سکھایا تھا کہ بیٹا سونے سے پہلے نا یہ 3 کلمات جو ہیں یہ انہوں نے آگے لکھی بھی ہے تھوڑا سا کر کے کہ سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر. یہ کلمات جو ہیں یہ 33 مرتبہ یہ پڑھ لیا کرو. سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر یہ 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو تاکہ 100 کا عدد پورا ہو جائے گا اس کے ساتھ. تو چھوٹے چھوٹے وظائف ہیں، زیادہ وقت بھی نہیں لگتا. اگر ہم اپنی روٹین دیکھو تو اپنی روٹین کے اندر ہم دن میں بے شمار وقت جو ہے فضول باتوں میں ضائع کرتے ہیں. ایسی باتوں میں کوئی مقصد نہیں ہے، اور بالخصوص سیاسی گفتگو کے اندر جس میں نہ تو کسی نے ہم سے کچھ پوچھنا ہے نہ ہمارا مشورہ کسی نے لینا ہے، لیکن ہم نے صرف وقت گزاری کے لیے سیاسی بحث لگائی ہوتی ہے اور اپنا خون جلا رہے ہوتے ہیں. تو جن کلمات سے ہمیں فائدہ ہونا ہے ہم ان کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے. ان سے زبان بھی پاک اور صاف ہو جاتی ہے، انسان کے ذہن اور دل کو بھی اطمینان ہوتا ہے، اور انسان کے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی ذخیرہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ 2 چھوٹے چھوٹے سے عمل ہیں وظائف کے طور کے اوپر. ایک تو بسمک اللہم اموت و احیا، یہ تو آپ نے سنانا ہے، اور دوسرا جو ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ تو ماشاءاللہ سب کو آتا ہے. یہ صرف رات کو سوتے وقت پڑھنے کی روٹین بنانی ہے.
تو اللہ تعالی ہم سب کو نبی علیہ السلام کی ان پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔